کشمیر کے عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بدترین ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ کوئی اذیت یا تکلیف ایسی نہیں ہوگی جس کی چکی میں یہ مظلوم پس نہ رہے ہوں۔ ہر طرف بکھری ہوئی لاشیں اور بہتا ہوا خون، کراہتے ہوئے زخمی، بے یار و مددگار سے سکتے بلکتے بچے، آتش و آہن کی بارش، پرستی گولیاں اور تباہی پھیلانے والے گولے، ہر گلی سے ہر روز جنازہ، شہداء کے ان جنازوں پر فائرنگ، اور پھر مزید کئی جنازے۔ یہی شب و روز اور ماہ و سال ہیں اس وادی جنت نظیر کے۔ اب اس خطۂ ارضی کی پہچان چناروں سے نہیں بلکہ انگاروں سے ہے۔ 80 لاکھ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ قبرستان تو آبادیوں سے بھی زیادہ پھیل گئے ہیں۔ گھر زندہ لوگوں کے لیے قبر کی مانند ہیں۔ کھڑکی کھولنے یا دروازے سے باہر جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عدم تعمیل پر فوراً گولی مار دی جاتی ہے۔ ہر گلی اور گھر کی دہلیز پر ہندوستانی فوج دندنا رہی ہے۔ کسی انسان کو اس کی مرضی سے حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ وفا شعار کشمیریوں کا وحشیانہ قتل عام بلا روکو ٹوک جاری ہے۔ ان گنت گرفتاریوں کے بعد معصوم لوگوں پر ظلم و تشدد کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ ناقابل تصور ہیں۔ عفت ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں پامال ہیں۔ بار بار تیوت من یہ بیان کرن تل مت وسان من شرم آ رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اب تک 11,000 کشمیری خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی ہو چکی ہے۔ اس سے دگنی تعداد شہداء کی ان بیوگان کی ہے۔ ہزاروں نیم بیوہ یعنی ہاف وڈو ہیں جن کے شوہر برسوں سے لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ 1993 میں اس کو PSF کی 137 بٹالین نے اٹھایا تھا۔ اس دن سے آج تک پھر ان کو نہیں دکھایا۔ ہم بہت بار گئے وہاں، پاپا 2 میں، پاپا 1، یہاں کے جو بھی انٹروگیشن سینٹر تھے وہاں گئے، آفیسرز کے پاس، ایسے سول ایڈمنسٹریشن کے پاس، کہیں سے کوئی پتہ نہیں چلا۔ تب میں پیدا نہیں ہوئی تھی جب میرے پاپا ان کو لے گئے تھے۔ ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمارا پاپا ہوتا تو ہمیں شاید یہ تکلیفیں ہوتی۔ میرا بھائی بھی مزدوری کرتا ہے، شاید وہ اس ٹائم پڑھتے ہوں۔ 1 لاکھ سے زائد تو وہ یتیم بچے ہیں جو اب کسی کو بابا نہیں کہہ سکتے۔ آبادیاں، شہر، محلے، گاؤں اور بازار جلا کر خاک استر کر دیے گئے ہیں۔ باغ اور فصلیں نظر آتش کر دی گئی ہیں تاکہ نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ باقی رہے اور نہ ہی خوراک اور کھانے کا کوئی مناسب بندوبست ہو۔ رفتہ رفتہ سردی اور بھوک اس قوم کو کھا جائے اور ان ہتھ کنڈوں سے ہندوستان کشمیریوں کی تحریک حریت کو مٹا دے۔ 6 ماہ کے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے سبب عوام کے کھانے پینے کا سامان اور ادویات کا حصول مزید مشکل ہو گیا ہے۔ روزمرہ کی اشیاء، دودھ، سبزی، دال، گھی، حتیٰ کہ بچوں کی خوراک کی بھی شدید قلت ہے۔ یہی چیز ہے جناب، ابھی میری وائف کے پاس دوائی نہیں ہے، میں مجبور ہوں دوائی لانے کے لیے۔ کرفیو پاس بھی نہیں ہے، ہم جائے تو جائے کہاں؟ بولے کہاں جائیں گے ہم؟ کیا کریں گے؟ گھر میں بچے بھوکے مریں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش اور مواصلاتی رابطے نہ ہونے کے سبب آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کاروبار، ملازمت، اسکول، کالج تک کیسے پہنچا جائے؟ جہاں ڈاکٹر ہسپتال میں جا کر مریض کا علاج نہ کر سکے، وہاں عام عوام کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی؟ سڑک پہ رہ سکتے ہیں، ہم کسی دکان پہ نہیں جا سکتے کچھ چیز لینے۔ اگر ہم وہاں جائیں گے تو سیدھے ہم پہ پلٹ ماریں گے۔ ہم نے کیا گناہ کیا ہے اتنا بڑا؟ کیا گناہ ہے ہمارا کہ ہم کشمیری ہیں؟ تو پھر ہمیں سب کو ایک ساتھ مار ڈالو، پھر آپ لے جاؤ کشمیر۔ سیاحت، تجارت، صنعت اور زراعت سب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان مظلوموں پر سلسلہ حیات مزید تنگ کر دیا جائے۔ کشمیریوں کی نسل کشی کرنے والی بھارتی فورسز کے ان جنگی جرائم اور عزائم کو دنیا کب تک نظر انداز کرے گی؟ عالمی قوتوں کے اس انسانیت سوز مظالم اور قتل و خون کا نوٹس نہ لینے پر بھارت بے لگام ہو چکا ہے اور اسے پوری کشمیری آبادی کو غلام محکوم بنا کر رکھنے کی مزید شہ مل رہی ہے۔ کشمیری حریت قیادت آج بار بار بین الاقوامی برادری کی توجہ اپنے مسائل اور مشکلات کی جانب مبذول کروا رہی ہے، مگر
नतीजा ला हासिल। अमन के नाम नहाद अलंबरदारों को ये जान लेना चाहिए कि कश्मीरी ना कभी बिके हैं, ना कभी झुके हैं, ना झुकेंगे, और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम व दायम है और कभी इससे पीछे नहीं हटेंगे। इनका बरमला ये ऐलान है कि किसी को भी शहदाए कराम के खून का सौदा नहीं करने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़र्ज़ है कि वो अपने वादों और चार्टर की पासदारी करते हुए कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाए ताकि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला अपनी पसंद, ख्वाहिशात, तरजीहात और उमंगों के मुताबिक कर सकें। नज़रबंद कश्मीरी क़यादत और जेलों में गिरफ्तार बेगुनाह नौजवानों को फ़ौरी रिहा करवाया जाए। हकूक़ निस्वा की तंजीमों को इन ख़वातीन, माओं, बहनों और बेटियों की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए जो सिर्फ इसलिए पाबंदी से लासिल हैं कि वो दुख्तरान कश्मीर हैं। कश्मीर के इन कैदियों को हिंदुस्तान ने दूर दराज के सूबों की जेलों में फेंक दिया है। बेबस और बुज़दिल फ़ौज के जनरल बिपिन रावत ने अपने हालिया बयान में कहा है कि कश्मीरी नौजवानों के लिए नए अक़ूबत खाने बनाए जाएं ताकि जुल्म व सितम के जदीद हरबे इस्तेमाल किए जा सकें और इन हुर्रियत पसंदों को मावराए अदालत कत्ल करके नदियों, नालों और जंगलों में फेंका जाए और इस तरह गुमनाम कब्रों और लापता शहरियों की फहरिस्त में इजाफा होता चला जाए। But there are people who have completely been radicalized. These people need to be taken out separately, possibly taken into some de-radicalization camps. We've got de-radicalization camps going on in our country. स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी इदारे मिलिट्री कैंप हैं और पूरी वादी छावनी में तब्दील हो चुकी है। सड़कों पर भी सिर्फ फौजी ट्रक और जीपें दिखाई देती हैं। हर चौक चौराहे पर नाकाबंदी है और हर तरफ सर्चिंग पॉइंट, तलाशी की लाइन, मारपीट और बदतमीजी के मनाजिर दिखाई देते हैं। खारदार तारों से हर सड़क और रास्ता बंद है। आज की आज़ाद दुनिया में 80 लाख मुसलमान जबरी कैद में हैं। पूरी दुनिया में इंटरनेट, मोबाइल या मीडिया के बगैर ज़िंदगी और कारोबार का तस्वुर भी मुहाल है, सिवाय कश्मीरियों के जहाँ महीनों से ये सब कुछ मुअत्तल है। दुनिया इनसे और वो दीगर खित्तों से बेखबर और अजनबी हैं। अपने रिश्तेदारों को भी अपनी खैर आफियत नहीं पहुँचा सकते। हमने क्या किया है इतना बड़ा गुनाह कश्मीरियों ने? कश्मीर के लिए बहुत ही परेशानी हो गई है। एक तो इन्होंने लैंडलाइन भी बंद रखा है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कश्मीरी के जज्बात ये दबा देंगे। कब तक दबाएंगे? इससे बेहतर है हम कश्मीर को एक ही बार मारे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस क्या होता है? दहशतगर्द मोदी हुकूमत और इसके गुमाश्ते इसके बारे में ये क्या जाने? और जब हर घर की तलाशी और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू करते हैं तो इंसानियत और अखलाकियात की तमाम हदें उबूर कर देते हैं। अवाम किसी मजबूरी या ज़रूरत के बिना पर बाहर निकलना चाहें भी तो तफ्तीश, तशद्दुद, फायरिंग और पैलेट गन के छर्रे इनका मुकद्दर ठहरते हैं। इनके अलावा नौजवान बच्चे बच्चियों को काले कानून के तहत गुमनाम मकामात पर मुंतकिल करके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है, मगर इसके रद्द अमल में नस्ल नौ के तैश व इंतकाम में मज़ीद इजाफा हो रहा है। दौरान हिरासत गुमशदगी और शहादतों की शफाफ तहकीकात कब और कहाँ होंगी, कौन करवाएगा? कोई तो हिंदुस्तान को इसका भयानक चेहरा दिखाएगा। पाकिस्तान